अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जैसे जैसे इंतखाबात का दिन करीब आ रहा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी गोलाबारी तेज़ी से बढ़ रही है। ख्वाजा सादर रफ़ीक कराची के दौरे पर हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। यहाँ तक कह दिया कि सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को खंडर बना दिया गया है। कराची एशिया का सबसे बड़ा शहर है और हर हुकूमत में कराची को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुस्तकबिल का नक्शा बना लिया है, जो माजी में गलतियाँ की हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन के करीब ही क्यों जो है वो सिंध याद आ जाता है, इससे पहले क्यों नहीं सिंध इनको याद आता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2024 पीपल्स पार्टी का साल है और हम अपना प्राइम मिनिस्टर लाएंगे। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध नहीं बल्कि वस्ती पंजाब से होगा। इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। और जैसे कि ख्वाजा सादर रफ़ीक कराची के दौरे पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया, पहले वो सुन लेते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से ख्वाजा सादर रफ़ीक जो है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर बात कर रहे थे, ऐसे में जवाब शिकवा भी सामने आया है शर्जील मेमन की जानिब से। क्या उन्होंने गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। साथ साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी गोलाबारी की जंग जारी है और दूर नहीं, देख लिया जाए चंद महीने पहले जिस तरह से पीटीएम की हुकूमत एक दूसरे के लिए तारीफ़ों के पुल बांधती थी, लंबे लंबे कसीदे पढ़े जाते थे, और आज जिस तरह से ये गोलाबारी की जा रही है, ये वोटर को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे अवाम मुतमईन हो जाएंगे? देखिए, जब इस तरह के बयानात सुनते हैं ना तो और कुछ नहीं, दिल थोड़ा सा सियासत से, जमहूरियत से, इस पॉलिटिकल निज़ाम से, हमारे मीडिया से, इस नैरेटिव से दिल थोड़ा टूट जाता है कि हम कैसे वक्त में रहते हैं, हम कैसे माशरे में रहते हैं, हम कैसे लोगों के दरमियान रहते हैं जहाँ पे शर्जील मेमन साहब ये बताएंगे कि तरक्की कैसे होगी सिंध के अंदर और कराची के अंदर, और साद रफ़ीक साहब कराची जाएंगे और कहेंगे कराची के साथ ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे बड़ा जुल्म होता रहा है, लोग ठीक नहीं रहे, और साथ निहाल हाशमी साहब को बिठाया होगा। ज़रा पूछे ना कराची के लोगों से कि उनका क्या तासुर है निहाल हाशमी साहब के बारे में, या शर्जील मेमन साहब के बारे में, या किसी और इस तरह की पर्सनालिटी के बारे में। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन निकले ना ज़रा, एस्कॉर्ट्स को ज़रा पुलिस वालों को साइड पे करें और एक दफ़ा लियारी के दरमियान में से गुजर के तो दिखाएं, तो पता चले कि हकीकत क्या है और ये एक ऊपर जो स्मोक स्क्रीन बनाई जा रही है ये क्या है। देखिए, मुझे एक बात का ख़तरा है, जो अल्लाह करे कि इसमें कुछ बेहतरी आए, लेकिन मुझे एक बात का ख़तरा है और वो ये है कि क्योंकि ये जो 1985 के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट वाले सारे लोग हैं ना, ख्वाह वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हों या नवाज़ शरीफ साहब हों या साद रफ़ीक साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों या कोई भी इनमें से हो, ये जो 85 के बाद जो सियासत के अंदर आए और अब तक हम पे बरजमांद हैं, इनको इस बात का ये क्योंकि पिछले 40 साल से लोगों को इस तरह के अजीब किस्म के हलवे खिलाते रहे कि नहीं नहीं अगली दफ़ा मौका मिला तो पेरिस बना देंगे, तो हमें इस मट्टी की कसम, तो इस तरह की क्योंकि वो बातें करते रहे हैं, और हर दफ़ा किसी ना किसी वजह से, अब वजूहात क्या हैं मैं कहने से कासिर हूँ, लेकिन वापस ये एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चौथी दफ़ा हमारे सर पे आने को तैयार हैं। तो इनको लगता है शायद ताहशर ये दुनिया ऐसी ही चलेगी, शायद ताहशर लोग इनके ग़ुलाम रहेंगे, कि लोग जब भी मरियम नवाज़ साहिबा निकलेंगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब निकलेंगे, तो लोग फूलों से फूलों की पत्तियों से ज़मीन भर देंगे, दिल निछावर करेंगे। ओ भाई, वो वक्त आप कैसी बातें कर रहे हैं? शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि जिगर ट्रांसप्लांट के लिए पहले लोग भारत जाते थे, अब सिंध में आएंगे। अगर आप मैडम अगर आप मुनासिब समझे ना, तो मेरी बात अगर पूरी सुन लें तो उसमें थोड़ा वो ज़्यादा मुनासिब होगा। देखिए, मुझे याद नहीं कि हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे थे, लेकिन मैं गुजारिश करूं कि अगर इनका ये ख्याल है कि वापस लोग इस तरह 90 की दिहाई में वापस चले जाएंगे और सिर्फ एक अखबार की सुर्खी और पीटीवी के नीचे वाली ख़बर चलते हुए पढ़ के तो अपने फ़ैसले कर लेंगे और अपने बच्चों को कहेंगे कि अपने दिमाग से नहीं सोचना, जो चौधरी साहब ने आख दिता सारा पिंड उथे ही वोट करेगा, अगर इनका ख्याल है कि आज भी दुनिया और पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, तो मुझे डर और खौफ जिस बात का है वो ये है कि हमारा ये पूरा सिस्टम
ایک ایسے شوق میں سے گزرے گا اس آنے والے الیکشن میں جب اس کو یہ اس بات کا پہلی دفعہ ادراک ہوگا کہ 40 سال پرانا پاکستان بدل چکا ہے. تاریخ جب اپنا اگلا ورق الٹاتی ہے تو اس سے پہلے کوئی بگل نہیں بچتا. ایسے نہیں ہوتا کہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اگلے جمعرات کو پاکستان بدل جائے گا یا اگلی جمعرات کو ملک بدل جائے گا. تاریخ میں جب بھی تاریخ میں معاشروں نے اگلا ایک صفحہ پلٹا ہے اپنا, جب آگے کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے, کسی نظام کو دفن کیا ہے, کسی نئے نظام کی طرف, جمہوریت کی طرف, ترقی کی طرف اپنی نگاہ کی ہے, تو وہ سائلنٹلی ہوا ہے. اس لمحے سے 1 منٹ پہلے تک نا وہ پچھلی ڈائنیسٹی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اگلے 200 سال بھی ڈائنیسٹی کریں گے اس ملک کے اوپر. اسی طرح معاشرے بدلتے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کلیپس کے اندر جو ہو سکتا ہے ہو جائے, کیونکہ سعد رفیق صاحب کو تو کوئی پتہ نہیں کہ کراچی کے لوگوں کا کیا خیال ہے. شرجیل میمن صاحب کا اگر خیال ہے کہ کراچی کے اندر کوئی مقابلہ نہیں, لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہیں اور صرف وسطی پنجاب میں وہ خدا کا واسطہ آپ لوگوں سے بات تو کر کے دیکھیں, کسی سے ہاتھ تو ملائیں جو آپ کے گرد و نواح میں آپ کے گن مینوں کے گرد میں نہ کھڑا ہو. بازار میں 2 قدم تو چل کے دیکھیں, کوئی آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا. اور جب یہ حقیقت آشنا ہوگی تو دکھ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اس نظام کی کچھ اچھی چیزیں بھی ختم ہو جائیں کریں گے. اچھے کی امیدیں لا رہے ہیں وہ. میڈم اگر آپ نے یقین کر لیا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. مجھے آئی ایم شیور کہ پاکستان کے اندر ہر بندے کو یقین ہے کہ شرجیل میمن صاحب اس میں ہمارے ملک میں بہتری لائیں گے. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. حکومت بنانے کے دعووں کے باوجود نون لیگ کو سندھ اور بلوچستان میں سیاسی اتحاد کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ اتحاد الیکشن ڈے کے لیے نہیں ہے. یہ اتحاد الیکشن کے بعد حکومت سازی کے لیے بنایا جا رہا ہے. نون لیگ کو معلوم ہے کہ سندھ میں اس کا ووٹ بینک کی کیا صورتحال ہے. اس کو 2018 2013 اس سے پہلے 2008 اس میں یہاں پر کیا رسپانس ملا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان دونوں کا وہاں پر اتحاد کسی نہ کسی حد تک ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچائے گا. نون لیگ وہاں کچھ حاصل نہیں کر سکتی, ایم کیو ایم پنجاب میں کچھ حاصل نہیں کر سکتی. یہ تمام دھڑے بندیاں بات کے لیے ہو رہی ہیں. جہاں تک معاملہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی اگریسو کیوں ہو رہی ہے, ایک تو اس کا پرانے کنسرنز تھے کہ نگران سیٹ اپ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کو حصہ نہیں ملا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا. لیکن 18 ماہ کی جو بوجھ تھا یہ 16 ماہ کا, اس سے بھی جان چھڑانی. آج دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں فلاں وزارت جو ہے وہ ہماری نہیں تھی, فلاں وزارت ان کی تھی, اس میں یہ ذمہ داری تو ان کی تھی, ہمارے پاس جو ہماری ڈومین میں تھا ہم نے اس میں کیا. تو وہ اس کارکردگی وہ جو تھی نا پی ڈی ایم حکومت کی, اس سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس میں ایگریسو نظر آ رہی ہے, لیکن نون لیگ اس میں بہت محتاط کھیل رہی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو منظرنامہ آگے بنتا نظر آ رہا ہے 8 فروری کے بعد, اس میں جو بھی جب حکومت بنے گی تو اس میں یہ دونوں جماعتیں بظاہر ایک ہی جگہ اکٹھی نظر آئیں گی, حکومت سازی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گی. لیکن اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس میں پہلو ہے کہ دیکھیں 17 جولائی کو جب الیکشن ہوئے تو یہ تمام جماعتوں نے اکٹھے ہو کے الیکشن لڑا. اس وقت ایک جو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا کہ جو ایک جماعت تھی اس کی لیڈرشپ ضرور اکٹھی تھی, لیکن ان کے ووٹر نے دوسرے کو ووٹ نہیں دیا. جو ٹرن آؤٹ کو اس وقت کے ووٹر پیٹرن کو دیکھیں تو اگر اب یہ اتحاد ہونے جا رہے ہیں نون لیگ کے جو چاروں صوبوں میں جو مختلف اتحاد یہ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا یہ ان جماعتوں کی لیڈرشپ تو چلیں اکٹھی ہو جائے گی, لیکن کیا ان کا ووٹر ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا وہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں؟ کیا وہ جو لوگوں کی سفرنگز تھیں اس سے کم ہو گئی ہیں؟ کیا اس وقت سے اب تک کی پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہو گئی ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑا امتحان ہوگا کہ یہ اتحاد, بے شک اس وقت تو ساری جماعتیں اکٹھی تھی, اب پھر ایک آدھ جو ہے وہ الگ ہے, تو یہ کس حد تک امپیکٹ کریٹ کریں گے. تو بہرحال یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت سیاسی کھینچا تانی ہے وہ اس حد تک کبھی بھی نہیں جائے گی. سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں میں عوام کی آواز کہاں ہے, وہ دکھائی نہیں دے رہی.
عوام کی آواز جس طرح ہم نے کل بھی بات کی کہ وہ تو منشور کے ذریعے ہی سامنے آئے گی. ابھی تک تو سوائے نون لیگ کے ہمیں کسی جماعت کا منشور سازی کی تیاری نظر نہیں آئی, اور منشور جب سامنے آئے گا اس میں پتہ چلے گا کہ ان کے پاس عوام کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کا ان کا ویژن کیا ہے. نون لیگ کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جب بھی ہم نے الیکشن جیتا تو ہم نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے, ہم نے آ کر ڈیلیور کیا. تو اب بھی ایسا ہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں بقول ان کے, لیکن دیکھتے ہیں چیلنجز بہت بڑے ہیں. یہ پہلے جیسی سچویشن نہیں ہے, اس میں آئی ایم ایف میں یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس میں بھی رہنا ہے اور اس کے بعد نئے پروگرام میں بھی جانا ہے. اور اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ ہمارے ارینجمنٹس جو ہیں جو بظاہر جون تک نظر آتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے, تلخ فیصلے ہیں, تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. جی آسان کام نہیں ہوگا. حسن صاحب, جس طرح سے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس بار جو مقابلہ ہے وہ سندھ نہیں بلکہ وسطی پنجاب سے ہوگا, تو کیا اتنا بھاری مینڈیٹ ہوگا پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ اپنے پنجاب میں قدم جما سکے گی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا کسی نہ کسی طریقے پر آ کر جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رہی ہے. ابھی تک اگر میں آپ کو بتاؤں, مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے اب تک کا جو حکمت عملی طے ہوئی ہے اس کے مطابق اینٹی نواز سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک اپنا اتحاد بنانے کی کوشش کرے گی. اور ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے دورے کرے, اور پھر کچھ جو ہیں وہ باپ پارٹی کے ایک گروپ کے ساتھ وہ رابطے میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور ان کی کوشش ہے کہ باپ پارٹی کے اندر جو ہے وہ گروپنگ کر دی جائے. کیونکہ وہ ماضی میں جس طریقے سے آصف زرداری صاحب نے بلوچستان میں کام کیا اور پھر ان کو تو یہی خیال تھا کہ وہ پارٹی میں شامل ہو جائے گی, لیکن اس وقت ان کو شیر بات کسی اور جگہ سے تھی, لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ شاید ہے. تو وہ باپ پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, اس طرح کی دیگر جو کنگز پارٹیز ہوں, چاہے وہ 85 کی بنی ہوئی مسلم لیگ نون ہی کیوں نہ ہو, اب تو وہ لگ یہی رہا ہے کہ شاید وہ کسی نہ کسی چھتری تلے جو ہے وہ اپنے آپ کو پروان چراتی دکھائی دے رہی ہیں. اب ان کا یہی خیال ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو, ان کا یہی خیال ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پر رابطے تیز کر کے ان کو پارٹی میں شامل کیا جائے, اور پھر جو طریقہ انصاف ہے ان سے بھی ان لوگوں سے رابطے کیے جائیں جو سانحہ 9 مئی میں ملوث نہ ہوں, اور ان کو اپنے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کی جائے. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پلان ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا بھی ایک پلان ہے. وہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے پنجاب میں مختلف جس طرح اسحاق ڈار صاحب اکثر سرویز کرواتے ہیں, رائے لی جاتی ہے, تو ان کا خیال ہے کہ شاید اگر 141 ہے پورے پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی اسامیاں سیٹیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید 58 to 60 کے قریب وہ جیت پائیں گے. اب اس کو مزید بڑھانے کے لیے جو انہوں نے بڑھا کر 120 تک کا ہدف رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے پنجاب میں اتنی سیٹیں جیتنے میں کامیابی حاصل کرے, اس کے لیے انہوں نے الیکٹیبلز کو بھی ساتھ ملانا ہے اور جنوبی پنجاب محاذ کو بھی ساتھ لینا ہے. اس حوالے سے وہ کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر جو سینئر رہنما ہیں جیسا خواجہ سعد رفیق اور سردار یاز صادق صاحب کو کراچی کا ٹاسک دیا گیا, پھر کچھ افراد کو بلوچستان کا ٹاسک دیا گیا, اب جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کا بھی ٹاسک دیا گیا, اور وہ خود بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر ایم کیو ایم ہو گئی, باپ پارٹی ہوگی, تو جنوبی پنجاب محاذ تو ایٹومیٹکلی ان کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ بھی اندازہ لگا لیں کہ وہ پارٹی اگر موو کر رہی ہیں تو یہ تیسری چوتھی کیسے سائٹ پر رہ سکتی ہیں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا جو بہت امپورٹنٹ تھا کہ ووٹر سپورٹرز کو کون جو ہے ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. عدیل وائز صاحب بات کر رہے تھے کہ منشور کی تیاری ہو رہی ہے, اس میں وہ بڑا کمال کا اور زبردست قسم کا جو ہے وہ بیانیاں لے کر آئیں گے. منشور میں بتائیں گے کہ غریب عوام کو تھوڑی تو ہنسی آئی تھی اس وقت حسن جب عدیل وڑائچ صاحب یہ بات کر رہے تھے, لیکن بالکل سعد صاحب میں بھی بڑا حیران ہوا کہ منشور کی بنیاد پر اگر انتخاب جیتے جاتے تو ماضی میں کئی جو ہے وہ انتخابات, کئی سیاسی جماعتیں منشور کی بنیاد پر جو ہیں وہ اقتدار میں آتی. لیکن میں جتنا جانتا ہوں یا جو میں نے ابھی تک جو کچھ تاریخ پڑھی ہے, جو حقائق دیکھے ہیں, جو الیکشن کور کیے ہیں, منشور کی بنیاد پر تو کوئی پارٹی اقتدار میں نہیں آئی. صرف ایک چیز کو میں نے پاپولیرٹی ہوتا دیکھا ہے, وہ طریقہ انصاف ہے. وہ بھی انہوں نے منشور کے کچھ پوائنٹس کو لے کر انہوں نے اجاگر کیا. جو عوام چاہتی تھی کہ وہ چور ڈاکو لوٹ مار
ان لوگوں سے تنگ آ چکے تھے جو کہتے تھے کہ جو بھی سیاستدان حکمران آتا ہے وہ صرف ہمیں ہی ہمارا ہی خون نچوڑتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کی بات اب دیکھیں آپ میری بات تو سن لینا. جی اب ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پارٹی آئے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. پھر جب ان کا بھی اقتدار آیا تو ان پہ بھی لوگوں نے دیکھا, اب ان پر بھی لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ کی سیاسی جماعت تھی, اگر آپ نے کچھ منشور کے چند پوائنٹس رکھے تھے تو آپ بھی اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے. آپ بھی جن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ وہی کام کرنے پر لگے, وہی چور ڈاکو کے آج آپ پر الزامات لگ رہے ہیں. سوال یہ ہے منشور عوام سے تعلق نہیں رکھتا. اس وقت بھی جتنا کچھ عرصے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی اتحاد بن رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کی, ان کا ووٹر سپورٹرز کا عوامی مسائل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں, جس سے ابھی بتا رہے تھے کہ نون لیگ والے اب بڑے دودھ کے دھلے ہوئے باہر نکلیں گے, لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ احتساب کے معاملے پہ, کیسز کے معاملے پہ, منی لانڈرنگ کے معاملے پہ, آمدن سے زائد ایسٹس کیسے بنے اس کے معاملے پہ, پھر مزاحمتی والا بیانیہ ختم کیوں کیسے کیا اس پر بھی سوالات پوچھیں گے, پھر گجرانوالہ کی تقریر کو کوئی نہیں بھولے گا, پھر لاڈلا اور حمایت اب کیسے حاصل ہوئی یہ بھی کوئی سوال کھڑے ہوں گے, اس پر بھی بات دینی پڑے گی. 16 ماہ کی پرفارمنس پر بھی بات دینا پڑے گی. 480 جب نواز شریف کی حکومت تھی 480 ارب روپے کس طرح دیے گئے اس پر بھی سوالات اٹھیں گے, مہنگائی پر سوالات اٹھیں گے. آج جو IMF کے سامنے موجودہ حکومت جو ہے وہ پرفارمنس لے کر بار بار جا رہی ہے اور پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو اتنے عرصے سے کام نہیں ہو سکا, جو پاکستان کو سننے کو تیار نہیں تھا, ہمارا خارجی محاذ ختم ہو کر رہ گیا, ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا, وہ بھی انہی کی 16 ماہ کی پرفارمنس تھی, 13 سے 17 کی پرفارمنس تھی, 18 والا عرصے کے تو ہم بھگت رہے ہیں. مطلب کہ ہر چیز سیاستدان ان سے پوچھے گی, آپ کس کو بلائیں گی, آپ جو ہے پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں پڑھائیں گے. یہ بات طے ہے کہ اس دفعہ تو معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف آئیں گے, لیکن جب یہ انتخابات ہو جائیں گے تو پھر یہ سب سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات جو کہ منشور میں کنورٹ کر کے عوام کے سامنے رکھتی ہیں وہ پھر ایک ساتھ دکھائی دے گی. بالکل, اور جو عوام کی آواز ہے وہ پھر دب جائے گی. تو ناظرین مجھے بریک کی جانب جانا ہے. بات حسن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. عدیل صاحب مجھے بریک لینی ہے تو بریک کے بعد پھر جو ہے وہ میں آپ کا پوائنٹ اس پہ میں بات کروں گی, تو مجھے بریک لینی ہے تو بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور عدل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کچھ آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ میں تو اپنے بھائی حسن رضا صاحب کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے سیاسی نظام میں اور ہمارے الیکشن میں منشور کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ میٹر ہی نہیں کرتا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں, ظاہر منشور تو عوام کے لیے ہوتا ہے نا, منشور تو ہوتا ہی خالصتاً عوام کے لیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرنی چاہیے. پھر وہ یہ نہیں بتا سکے کہ اگر منشور میٹر نہیں کرتا تو پھر کیا میٹر کرتا ہے. پھر وہ یہ ایک نا مسلسل میں یہ ان کو سنتا ہوں جب یہ اس معاملے میں بات کرتے ہیں کہ عوام پوچھیں گے فلاں کیس کا کیا بنا, فلاں کیس کا کیا بنا. اور لوگوں کو آپ نے میرے خیال میں عدیل برائی صاحب اگر آپ بات مجھے بات کر لینے دیں آپ نے بات سنی نہیں, جب آپ بات کر رہے تھے ایشوز پہ بات جتنی میں کرتا ہوں حسن صاحب انہیں بات کمپلیٹ کرنی ہے, پھر آپ کو بھی وقت دیا جائے گا. جی عدل صاحب آپ غصہ نہ کریں. نہیں غصہ نہیں, آپ جو منشور کو بات کیجئے. جی آپ کریں بات. اچھا, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کیس کا کیا بنا, لوگ پوچھیں گے فلاں کون پوچھتا ہے یہاں پر فلاں کیس کا کیا بنا. لوگوں کی یہ پرائیورٹیز نہیں ہیں, آپ نے لوگوں کو ان کاموں میں لگا دیا. یہ کام عدالتوں کے ہیں, یہ کام احتساب کرنے والے اداروں کے ہیں. یہ اور عوام نے اگر احتساب کرنا ہے تو وہ جو ووٹنگ کا ڈے ہے اس پہ وہ کریں گے. اور اس بنیاد پہ پاکستان میں ووٹ نہیں پڑتے, بلکہ لوگوں کے جو یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ کو پتہ ہیں وہ کیا ہیں. یہاں پر جو الیکٹیبلز ہیں ان کی سیاست کیا ہے, لوگوں کو جو آپ نے اپنا ویژن دینا ہے کہ آپ نے اس وقت وہ جن مسائل سے دوچار ہیں ان کو کیسے نکالنا ہے. آپ کہہ رہی ہیں یہ میٹر ہی نہیں کرتا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے ہمارا نظام, کیا ہے؟ میں تو نہیں یہ سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ منشور میٹر کرتا ہے. یہی وجہ ہے
پی ٹی آئی آئی جب پی ٹی آئی نے جب اس نے بڑے دعوے کیے ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے 50 لاکھ گھر بنائیں گے, تو لوگوں نے ان سے پوچھا, اینڈ تک پوچھتے رہے, ان کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑی, ان کو جواب دینا پڑا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. میں تو حسن صاحب آپ کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ یہ منشور جی یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے. کیسے ڈرامہ ہوتا ہے؟ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جو منشور ہے وہ میٹر کرتا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ وہ جو اپنا ویژن عوام کے سامنے رکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ ووٹ مانگتے ہیں, اس کی بنیاد پہ آپ, یہ عوام نہیں فیصلہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ میرا یقین ہے کہ یہ فیصلہ عوام ہی کرتے ہیں. اور 17 جولائی کو جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا, ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں, ٹھیک ہے, انتظامیہ بھی سب کچھ سب اکٹھا تھا, لیکن اس کے باوجود عوام نے ووٹ دیا اور عوام کے ووٹ کے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جو نتیجہ تھا وہ سامنے آیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا اور عوام میٹر نہیں کرتے؟ اچھا, اب ہوا یہ کہ جو آپ منشور کی بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, اگر آپ صرف اتنا دیکھیں کہ جو منشور سیاسی جماعتیں لے کر آتی ہیں تو کیا اقتدار میں آنے کے بعد اس کا 1% پر بھی عمل درآمد ہو سکا ہے؟ آپ صرف ماضی کی کچھ 4-5 حکومتوں کے ادوار کے منشور بھی آپ اٹھائیے اور جو اس پہ امپلیمنٹ ہوا وہ بھی اٹھائیے, اور پھر منشور کو کس طریقے سے, اب سن لیں نا, اب سن لیں. دیکھیں, اگر منشور کی بنیاد پہ اور اس کے احتساب کی بات پہ کہ جو منشور آپ ماضی میں لے کر آئے تھے اور پھر آنے کے بعد آپ اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے اس پہ عمل درآمد کیا یا نہیں کیا, میں تو چاہتا ہوں کہ اس بیس کی بنیاد پہ اس کو بیس بنا کے عوام کے پاس جائیں اور پھر شفاف اور جو ہے وہ فیئر اینڈ فیئر کی الیکشن کی بات کریں, پھر تو مزہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ منشور کو صرف انتخابی مہم تک محدود رکھا جاتا ہے. جیسے اقتدار میں سیاسی جماعتیں آتی ہیں اس ٹائم وہ منشور سائڈ پر رہ جاتا ہے, ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے. پوچھئے نا جا کے آپ عوام سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ منشور کی بات کرتے تھے, لوٹ مار منی لانڈرنگ کے الزامات ان پہ لگتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کون بات کرتے ہیں؟ آپ نکلے سڑکوں پہ. میں تو نکلتا ہوں, جاتا ہوں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, سوالات تو پوچھے جاتے ہیں, تو جوابات کیا اتنی بڑی لمبی داستان لکھ دیتے ہیں, کرپشن کی داستانیں سناتے ہیں. آپ پتہ نہیں کون سا خواب دیکھتے ہیں منشور کی بنیاد پہ. منشور صرف کاغذ کا ٹکڑا اور اڑا کر سائٹ پر الیکشن کمیشن میں جمع کرایا, عوام کو دیا, گھروں میں تقسیم کیا, اقتدار میں آئے, کون سا منشور, کون سی غریب عوام اڑا کر رکھ دیتے. اگر اتنا ہی منشور ہوتا, اگر اتنا ہی اوسر نہ بھی ہوتا ہو, لیکن ان کو دکھاتے تھے نا ہم اس منشور پر انتخابی مہم لے کر چل رہے ہیں, ہم کوئی میرٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم ریاست کے خلاف بات نہیں کر رہے. اگر اتنا ہی ہوتا تو تعلیم اور صحت کے نظام کو بہتر بناتے. اگر اتنا ہی ہوتا تو سیاسی جماعتیں منشور میں پہلا ایجنڈا لے کر آتی تھی کہ ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے, ہم بلدیات کے نظام کو مضبوط کریں گے. کون سی حکومت نے اس پر کام کیا؟ مجھے بتائیے. صاحب بھی مسکرا رہے ہیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی صاحب آپ تو انجوائے کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں تو منشور کو ایک صرف عوامی دکھاوا تک محدود سمجھتا ہوں. میری اس سیگمنٹ کا جتنا بھی ایلوکیٹڈ وقت ہے میں وہ اس لڑائی کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. حسن صاحب کو عدیل صاحب کو اس بات کا جواب دینا چاہیے. عدیل صاحب کیا بات ہے, کیوں آپ اس طرح کی غیر ضروری باتوں کے اوپر اتنا زور ڈال رہے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں واقعی وہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے, منشور بھی میٹر نہیں کرتا, عوام میٹر نہیں کرتے. پھر حسن صاحب مجھے یہ بھی بتائیں نا. نہیں میں تو آپ سے چاہتا ہوں کہ حسن سے پوچھیں, میں تو آپ کے ساتھ. مطلب مجھے وہ ڈائنامکس بتائیں. آپ نے نون لیگ کا منشور پڑھا تھا, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا منشور پڑھا تھا عدیل برائی صاحب, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پڑھے تھے. میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر منشور پڑھے تھے, یہ تو بحث نہیں, اور سر مجھے ایک بات بتائیں نا, اب میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا, آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب بتائیں کہ جو منشور لے کر آئے تھے, اب میں سادہ کر دیتا ہوں عدیل برائی صاحب, کہ جو منشور لے کر آتے ہیں آپ اور میں اور ہم سب کا اس پر مکمل جو ہے, مجھ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایمان کی حد تک یقین کرتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ملک اور ملکی عوام کے لیے وہ مثبت جو ہے وہ پلیٹ فارم, وہ ایک ڈھانچہ لے کر آتے. لیکن یہ بتائیے کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, 71 سے لے کے اب تک آپ مجھے بتائیں, کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ جس پر امپلیمنٹ ہوا. اور دوسرا بات, اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کون سے منشور کی بات کر رہے ہیں؟
बिल्कुल हसन साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। अब नहीं, हमें फिर क्या प्रोग्राम तरीका में है? मुझे एक समझ नहीं आ रही। आदिल साहब, मुझे प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है, हमारे पास और भी मिशन इस पे हम फिर यही है बात कि कर सकते हैं। शफाफ इंतखाबात हो, कि मैं ये समझता हूं, चले मुझे कंक्लूड कर लेने दें, अब बात चूंकि शुरू हुई, बुनियादी हक से महरूम ना किया कंक्लूड कर लेने जाए, दें। मेरिट और शफाफ की बुनियाद पर उनको वोट डालने की इजाजत दे दी जाए, हर चीज क्लियर जरा हो जाएगा। वक्त कम है। अवाम जी, आदिल ही साहब। ये फैसला करते हैं, उन्हीं के पास ताकत है, उन्होंने ही फैसला करना है। मुझे तो हसन साहब की बातें अवाम ने कब फैसला समझ किया? नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं। कौन से फैसले ठीक की है, बात कर रहे हैं? अवाम ही फैसला करती है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे और 13 बात में अवाम करेंगे। ने फैसला किया, 18 में अवाम ने फैसला किया, उससे पहले अवाम ने फैसला किया। अवाम फैसला करती, मुनशूर हसन साहब, लेकर मुझे इम्प्लीमेंट आगे आपने बढ़ने- उसको बिल्कुल, जाती प्रोग्राम में- मफादात के खातिर करना है। मनी लॉन्ड्रिंग अवाम फैसला करती है, माफी दे दें सर। करप्शन की फाइलें ठीक पड़ी है, हुई हैं हसन नैब में, साहब। अदालतों में, उसको कैसे छोड़ दें? जी, अब बात करेंगे IMF जायजा मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है, और जबकि तकनीकी सतह के मुज़ाकरात तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो है पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से होने जा रहे हैं, जिसमें वजारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होने वाले मुज़ाकरात में IMF से सख्त मुतालबात का भी सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी जानिब FBR ने IMF की शर्त पर नए लोग टैक्स नेट में लाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवॉइसिंग सिस्टम लाने पर भी जोर दिया है, और ये फैसला भी किया गया। साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से माजी में भी देखा जाए तो ऐसी बहुत सी कोशिशें की गई हैं और ताजरों को जो है वो दबाव पर फैसले लेने पड़े हैं ताजरों की जानिब से। ऐसे बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद भी हैं। क्या हुकूमत इस फैसले पर जो वो अमल दरामद कर पाएगी? देखिए, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और मैं इस पे बात करने से पहले एक जुमला आखिरी इस बहस पे कहना चाहूँ आपकी इजाज़त से, कि इसको सेटल करने का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान की सियासत की तरह की बहस है जो भी हसन साहब और अदील साहब के दरमियान हो रही थी। इसका एक ही तरीका है कि हमें एक रिंग मुनक्कद करना चाहिए, उसमें एक साइड पे हम ब्लू शॉर्ट्स में हसन साहब को खड़ा कर दें और दूसरी साइड पे रेड शॉर्ट्स में अदील साहब को खड़ा कर दें, और अगर एक एक्चुअल दोनों को ग्लव्स बना दें, अगर एक एक्चुअल बॉक्सिंग मैच हो जाए तो जो जीता उसकी दलील भी मान लेंगे। ये जो आपने इस पे FBR पे बात की, ये देखिए, ये पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल की तरफ की निशानदेही है। ये बड़ी ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा हमारी इकॉनमी का डार्क इकॉनमी है, जिसको ब्लैक इकॉनमी कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि ब्लैक इकॉनमी के वो कोई स्मगलिंग हो रही है या सिर्फ कोई मंशियात में है, नहीं, वो डार्क इकॉनमी है, यानी कि जिसमें आप अगर दूध और पत्ती भी ख़रीद रहे हैं, अगर आप आटा भी ख़रीद रहे हैं, अगर आप बच्चों के तो पैम्पर्स ख़रीद रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्योंकि एक कैश रिसीट पे हो रहा है, तो ना उसके ऊपर इनकम बंदे की आ रही है, ना कहीं पे वो इनकम रिकॉर्ड हो रही है, ना बेचने वाला सेल्स टैक्स दे रहा है, ना जिसको पैसे मिल रहे हैं वो इनकम टैक्स दे रहा है। कोई इस तरह की बात नहीं हो रही, और ये पूरी डार्क इकॉनमी है। कुछ लोगों का, और मैं इसमें प्लीज़ मेरी परसेंटेज अगर गलत हो तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन चंद साल पहले तक कुछ लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान की जो डार्क इकॉनमी है वो पाकिस्तान की एक्चुअल इकॉनमी से 2-3 गुना बड़ी है। यानी कि जितना हमारा इस वक्त GDP है वो 2 गुना 3 गुना हो सकता है अगर हम पाकिस्तान के तमाम ट्रांजैक्शंस को किसी तरीके FBR और दीगर टैक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर ले आएं। और जब भी ये एफर्ट हुई तब कभी ताजरों ने, कभी किसी इंडस्ट्री ने, कभी टेक्सटाइल ने, कभी शुगर ने, कभी किसी ने, हर जगह पे किसी आड़ती ने, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत से लोगों ने इसको रेजिस्ट किया। बहुत अच्छा हो कि पाकिस्तान इसके अंदर अपना नेक्स्ट स्टेप ले। जो चंद लोग जो 8-10% जो एक्चुअल टैक्स नेट के अंदर फॉल करते हैं, मुझे नहीं पता, शायद इससे भी कम परसेंटेज होगी, उनके ऊपर से कुछ बोझ हटे और तमाम लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स देना शुरू करें, ताकि वो लोग जो इस वक्त तमाम टैक्स दे रहे हैं उन पे से कुछ बोझ हटे, जिनमें मोस्टली सरकारी मुलाजमीन और दीगर इस तरह के लोग हैं। बिल्कुल। आदिल साहब, आपकी जानिब पाऊंगी, जिस तरह से अब जो है ये इम्कानात भी ज़ाहिर है, सख्त जो है मुतालिबा भी किया जा रहा है टैक्स के निज़ाम में, इकनॉमिकली जो है आप देखें इससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है, या फिर माजी की तरह हम यही देखेंगे जो आने वाली हुकूमतें होंगी उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स की बातें तो हर हुकूमत करती है, थोड़े बहुत इनिशिएटिव जो हैं वो लिए भी जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम ऑटोमेशन की जानिब जा रहे हैं, POS सिस्टम्स आ गए। मैं समझता हूँ कि ये कोई हुकूमतों का क्रेडिट नहीं होता,
یہ نظام ہوتا ہے جو ہماری بیوروکریسی جو ایف بی آر کا نظام چلا رہی ہے, اسی میں ہی وہ مافیا بھی شامل ہوتا ہے جو چیزوں کو چلنے نہیں دے رہا ہوتا, اسی میں ہی انوویشن اور نئے آئیڈیاز لے کر آنے والے بھی ہوتے ہیں. جب تک ہم آٹومیشن کی طرف نہیں جائیں گے مغربی ممالک کی طرح, اس وقت تک ہم اس کو ایک افیکٹو نظام نہیں بنا سکتے. جہاں تک معاملہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اس میں کوئی ایسی پریشان کن صورتحال نہیں ہے. دو ایشوز پہ بنیادی طور پہ ہم ابھی تک مطمئن نہیں کر پائے. ایک تو جو ڈالرز کا جو انفلو ہے, جو ہمیں مختلف مد میں کچھ دوست ممالک کی طرف سے ملنا تھا, جو جنیوا کانفرنس اور اس کے بعد کی وہ جو اس وقت کی جو کمٹمنٹس تھی, اس کے بعد جو رقم آنی تھی, ہم نے جو پلانز دینے تھے, تو وہ جو ڈالرز کا انفلو ہے اس کے حوالے سے ابھی تک ہم مطمئن نہیں کر پائے. لیکن یہ کوئی اتنا کوئی میجر ایشو نہیں ہے, یہ ایڈریس ہو سکتا ہے. دوسرا, ہم نے ہمیشہ سے ہمارا جو مسئلہ رہا ہے کہ ہم چادر دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلاتے, ہماری اتنی آمدن نہیں ہے جتنے ہمارے اخراجات ہیں. ان اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ہمارے اقدامات جو ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں. لیکن یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس سے متاثر ہو. لیکن اگر یہ جو آئی ایم ایف کے چیکس بھی نہ ہوتے تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا اپنا, ہم نے جو چیزوں کو سدھارنے کے حوالے سے ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ کیا ہونی تھی. ابھی بھی جو چیزیں بہت سی بہتر ہوئی ہیں, یہ اسی عالمی ادارے کے جو چیکس ہیں وہ ویسے تو ہم ہر چیز کو ہم یہ بنا دیتے ہیں نا کہ وہ عوام دشمن ہے جی, یہ اصل میں آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ وہ تسلی بخش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے عادل صاحب. حسن صاحب, اب دوسری قسط ملنے جا رہی ہے دسمبر میں آئی ایم ایف کی طرف سے, یہ کتنی بھاری پڑے گی عوام پر؟ دیکھیں, پہلے تو ہمیں نگران حکومت کو اور نگران وزیر خزانہ جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر بہترین اور مثبت انداز سے انہوں نے عمل درآمد کیا. اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ جو ٹیکنیکل دور ختم ہوا اس میں کافی مثبت اطلاعات آ رہی ہیں, بڑی مثبت پیش رفت ہے. اور کل سے 13 مارچ سے لگ بھگ 15 مارچ تک پالیسی معاملات پر جو ہے ڈسکشن ہوگی تاکہ اس کو بہتر انداز میں لے کے چلے. میری بات ہوئی ہے فیڈرل منسٹری فائنانس کے کام سورس سے, تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شاید 15 نومبر تک ایس ایل اے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا جائے اور ہو جائے گا, اگلی قسط مل جائے گی. مجموعی طور پر کارکردگی انہوں نے کہا بہتر رہی, اور اس میں سب سے زیادہ کردار ڈالر کی اسمگلنگ کو روکنا اور پھر بلیک مارکیٹ کی روک تھام کے حوالے سے جو کیے گئے اقدامات تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کا سسٹم بنایا گیا تھا, جو انہوں نے ہدف مقرر کیا گیا تھا اتنے عرصے میں, اس سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرنا, یہ ایک اچھی پیش رفت دیکھنے کو ملی. لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق صرف 5 اہم ایشوز تھے جو آئی ایم ایف نے جو ہے وہ حکومت کے سامنے اٹھائے ہیں. ایک یہ کہ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ, اس میں ہمیں بہت بری طرح جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر دوسرا ایکسٹرنل فائنانس جو گیپ ہے وہ ہم بہت بری طرح اس میں مار کھا رہے ہیں, اس میں ہم بہتر ہماری پوزیشن دکھائی نہیں دے رہی. پھر تیسرا درآمدات کی آڑ میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور پھر مشکوک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اس کو اس حد تک روکنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ بہتر کریں. پھر چوتھی چیز ان کا یہ تھا کہ 1% آبادی ہے کل دولت کا, یعنی وہ 22% رکھتی ہے, اس پر آپ اس طریقے سے ان پر ٹیکس عائد نہیں کرتے بلکہ جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی پر آپ مزید جو ہے وہ بوجھ لاتے چلے جاتے ہیں. پانچواں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ امیروں پر ٹیکس تو لگائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن غریبوں کو ٹیکس پر بوجھ آپ نہ ڈالیں, غریبوں کو ریلیف دیں. لیکن ہوتا کیا رہا ہے کہ غریبوں کی آڑ میں امیروں کو جو ہے آپ ان کو مختلف اسکیمیں بنا کر, مختلف کوئی نہ کوئی سورسز بنا کر, کوئی جو ہے پلاننگ کر کے ان کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں, وہ سارا ملبہ غریبوں پر پڑتا رہا ہے. اور پھر ایف بی آر کی جو استعداد کار ہے اس کو بڑھانے پر انہوں نے کہا فوکس کریں, اور انفورسمنٹ نظام جو ہے جو اچھا دیکھنے کو ملا اب تک کے جو چند ماہ میں, کہ انہوں نے کہا اس کو جو ہے اس کا تسلسل رکھا جائے, اس کو مزید بہتر کیا جائے, اور فائنانس بل کے ذریعے مشکوک جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا اقدامات کیے جائیں. یہ جو ہے بڑا فوکس ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ ہم جو چائنا سے ہمیں کچھ پیسے مل رہے ہیں, $600 ملین جو کمرشل لون مل رہا ہے, اور پھر جو $2 ارب سعودی عرب سے ہم نے قسط واپس کرنی ہے وہ رول اوور ہو جائے گا. لگ بھگ یوں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید مجموعی طور پر $12.5 ارب جو ہے وہ مجموعی طور پر رول اوور ہو جائے گا. لیکن جہاں پر مہنگائی کی اگر آپ بات کریں جو آپ بتا رہی تھی آئندہ سالوں میں, آئندہ مہینوں میں, دیکھیں مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن اس کے اثرات نچلی سطح پر نہیں جا رہے, اور اس کے لیے حکومت کو جو مینجمنٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو جو ہے وہ الرٹ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے بہتر نظام یہی تھا کہ بلدیاتی انتخابات, جس طرح میں اکثر بات کرتا ہوں کہ نچلی سطح کے معاملات کو کنٹرول کرنا مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور پھر ہم بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे हम गज़ा पर फ़लस्तीन के मासूम बच्चों और ख़वातीन पर इसराइल के बदतरीन जुल्म के बावजूद इस्लामी ममालिक का गैर मामूली इजलास बड़े फैसले ना कर सका। साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, एलामिया भी जारी किया गया है। एलामिया में मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि हमें अमन के लिए ज़रूरी है कि इस तनाज़े को हल किया जाए और अहले फ़लस्तीन को उनका हक़ दिया जाए। ये किससे मुतालबा किया जा रहा है? वो उन मगरबी ताकतों से जो ऑलरेडी जो है वो इसराइल की हिमायत कर रही हैं। देखिए पिछले कुछ अरसे से मेरा ख़्याल है बाकी तमाम लोगों की तरह जिसके भी सीने में थोड़ा सा दिल है, जिसको भी किसी चीज़ का दर्द महसूस होता है, हम सब ने सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, इधर उधर जो तस्वीरें देखी, जो फुटेजेस देखे, उसके बाद अब तकरीबन क्या अब ये यकीन हो चला है कि क्योंकि हम बतौर लोग इस वक्त के मुसलमान मुख्तलिफ कौमें जिन्होंने एक अहद किया था कि हम एक दूसरे को डिफेंड करेंगे, ख्वाह कश्मीर हो ख्वाह फ़लस्तीन हो, क्योंकि हम इम्पोटेंट निकले, क्योंकि हम बिल्कुल इसमें चलने फिरने से नाअहल निकले, हम में अपने हथियार उठाने के हमारे बाजुओं में ताकत नहीं है, तो जब भी इसमें फ़ाइनल अदालत लगेगी, वो इस जहां में ना हो अगले जहां में हो, जब भी इसमें अदालत लगेगी और उन बच्चों का मुकदमा लड़ा जाएगा कि इनको क्यों कत्ल किया गया, तो हम सब इस वक्त के लोग उसमें मुल्ज़िम होंगे बिल्कुल, और इसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाज़िर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या लगता है इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर क्यों ये एक पैगाम नहीं दे सके हैं? क्या सिर्फ इसमें भी ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखा गया? देखें, यहाँ पे किसी के तजारती मामलात हैं, किसी के सफारती मामलात हैं, और अगर देखा जाए तो ये एलामिया इंतहाई अफसोसनाक, जिसे आप कह सकते हैं इंतहाई मायूस कुन था। कोई प्रैक्टिकल उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिसे कहा जा सके कि हाँ वाकई इस्लामी ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ और गज़ा में होने वाली जो है जुल्म सितम के ख़िलाफ़, वहाँ पर जो कब्रिस्तान बना रखा है उनके ख़िलाफ़ जो है वो कदम उठाएगी। हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये कल की जो पूरी इन्होंने एक इकट्ठ किया गया, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसराइल को सपोर्ट करने के लिए किया गया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कोई प्रैक्टिकल कदम नहीं उठा सकते, आपने जो करना है करते रहें। कोई यहाँ तक कि मतलब कि हैरत है कि किसी एक कंट्री ने वॉकआउट तक नहीं किया, कम से कम आप वॉकआउट ही कर देते और प्रेशर तो डिवेलप होता। ये कौन सा प्रेशर है? क्या हम कि उनसे जंग बंदी का मुतालबा करते हैं? ये तो सारी दुनिया कर रही है, अमेरिका के अंदर भी लोग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुतालबे और जुबानी खर्च मुबारक से भी जारी किए जा सकते थे। बिल्कुल आदिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह हसन साहब कह रहे हैं कि हमें वो प्रॉपर वो दिखाई नहीं दिया जो दो टोक एक बयान होना चाहिए था, तो क्या मुस्लिम ममालिक जो हैं फ़लस्तीन के मामले पर भी मसलिहत के शिकार हो चुके हैं? देखें, हम एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसको बज़ोरे ताकत तो इस मामले को हैंडल नहीं कर सकते। वो जिन मामलात पे हैंडल कर सकते थे उसमें चार बड़ों ने कल मुखालफत कर दी। मिसाल के तौर पे वो तेल की सप्लाई रोकने का मामला था, वो उस पर मुखालफत कर दी गई। उसमें मुआशी ताल्लुकात जो हैं उनके हवाले से कुछ फैसले करने की बात थी, 11 ममालिक ने हिमायत की, लेकिन 4 ने मुखालफत कर दी। फिर सफारती ताल्लुकात हैं, किसने अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए हैं? ख़त्म करना तो दूर की बात, उनको कम कर देना, कम सतह पर ले आना कौन गया है? इस हवाले से मुखालफत सामने आ गई। फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हो रही है, किसकी इस्तेमाल हो रही है? इस्लामी ममालिक की इस्तेमाल हो रही है। तो ये तो वो कर सकते थे, अगर इसमें से भी वो ठीक है, दो टोक जो मौक़िफ़ था वो अपनाया जा सकता था, लेकिन अफसोसनाक यही बात है कि कोई भी जो है वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया 57 ममालिक की जानिब से। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।